سب سے پہلے تو یہ آپ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہمارا سال جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے ربیع الاول سے شروع ہوتا ہے، اور یہ کافروں کا سال جو ہے وہ 2026 سے جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ نہ سر، محرم بھی ہمارا ہے، ربیع الاول بھی ہمارا ہے، جنوری بھی ہمارا ہے، کیونکہ رب العالمین نے دونوں کے دونوں چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات اور خالق وہ ایک ہی ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، چاند کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے جس کے ساتھ ہمارے قمری مہینے چلتے ہیں، اور شمسی اور عیسوی سال سورج کے ذریعے ہمارا چلتا ہے، تو سورج کے پیدا کرنے والی ذات وہ بھی اللہ کی ہے۔ ایک اور مقام پہ سورۃ یونس میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے سورج کو روشن بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو اللہ نے منور بنایا، وقدرہ منازل، اور اللہ نے اس چاند کی منزلوں کو بنایا، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم اس چاند کے ذریعے، اس کے بدلتے ہوئی شکل کے ذریعے، اس کے گٹنے اور بڑھنے کے ذریعے تم سالوں کی اور عدد کی گنتی جو ہے تم محفوظ کر سکو۔ تو یہ چاند کی تعداد اور چاند کے جو قمری مہینے، اس کے پیدا کرنے والی ذات وہ بھی اللہ کی ہے، سورج اور سورج کے جو ساتھ چلنے والے ہمارے سارے کے سارے معاملات، اس کے پیدا کرنے ذات والی وہ بھی اللہ کی ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارا سال چاہے وہ شمسی ہو یا قمری ہو، یہ دونوں کے دونوں ہمارے ہیں۔ تو اس لیے ایک سال جی مزید اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع عطا فرما دیا، اور اس سال جو ہے، سال کے آغاز میں جشن منائے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی خرافات، بدعات اور بے حیائی والے امور سارے انجام دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ 2025 کے اندر خوشیاں تو ہم تب منائیں کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ یار 2025 میں ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، 2025 کے اندر جو رمضان المبارک آیا اس میں ہمارا کوئی روزے کی قضا نہیں ہوئی، ہم خوش ہوں جی، لو جی ہمارا ایک سال پورے کا پورا نمازوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ گزرا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نامہ اعمال میں پورے کے پورے سال کا ثواب لکھا جا چکا ہے، تب ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں، ہمیں یہ علم ہے کہ اس پورے سال کے اندر ہم سے کچھ نمازیں رہی ہیں، نمازیں قضا ہوئی ہیں اور روزوں کی قضا ہوئی ہے، تو سر پھر خوشی کس بات کی؟ پھر تو افسوس ہونا چاہیے کہ یار ایک سال میری زندگی کا کم ہو گیا، ایک سال میری زندگی سے چلا گیا، اور میں ایک سال مزید قبر کے قریب ہو گیا، لیکن میری نمازوں کی گنتی سر پوری نہیں ہے، میرے روزوں کی گنتی پوری نہیں ہے، میرے اخلاقیات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، سارا سال گزر گیا، سارا سال میں نے اس پورے سال کے اندر خطبہ جمعے سنے، درس سنیے، میرے اخلاقیات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، میرے اندر روحانیت کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ سوچے ہونے چاہیے، یہ سوچ و بچار ہونی چاہیے سال کے اختتام کے اوپر۔ بہرحال جی سال ختم ہو چکا ہے، نیا سال آ چکا ہے، پہلا خطبے کے لیے ہم کھڑے ہیں، آج 2 جنوری کا پہلا خطبہ ہم سننے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ اس خطبہ جمعۃ المبارک میں روایتی گفتگو سے ہٹ کر ہم کچھ آپس میں عہد و پیمان اپنے ضمیر کو حاضر کر کے، اپنے ضمیر کو سامنے رکھ کے ہم کچھ اپنے ساتھ کچھ عہد کریں گے، کچھ وعدے کریں گے، کچھ میں آپ کے ساتھ وعدے کروں گا اور کچھ آپ میرے ساتھ وعدے کریں گے، اور کچھ ہم اپنے ضمیر کے ساتھ وعدے کریں گے۔ ان وعدوں میں سے سب سے پہلا عہد اور وعدہ، چونکہ اللہ رب العالمین نے جی ہمیں ایک مزید موقع عطا فرما دیا، 2026 آ چکا ہے، اللہ نے ہمیں اس سال میں ایک مزید موقع عطا فرما دیا زندگی کا۔ کتنے ہمارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 2026 کی سر پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ہم نے اس سال میں یہ کرنا ہے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، آج وہ ہمارے پاس نہیں رہے، وہ قبروں کی زینت بن چکے ہیں، وہ قبرستان میں جا چکے ہیں اور مٹی کے نیچے جا چکے ہیں۔ آج اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو مزید ایک موقع عطا فرمایا، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے سر ہم نے کچھ اپنے ساتھ کچھ عہد و پیمان کرنے ہیں۔ پہلا جو ہمیں عہد کرنا چاہیے اپنے ساتھ، اپنے ضمیر کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ کروں، آپ میرے ساتھ کریں، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث کا نمبر 6228 حدیث کا نمبر ہے، اور بڑی مشہور حدیث ہے، غدیر خم کے نام سے جس حدیث کو جانا جاتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی تشریف لا رہے ہیں تو خم نامی گاؤں میں، خم گاؤں کا نام غدیر کہتے ہیں تالاب کو، اس گاؤں میں ایک تالاب تھا، اس تالاب کے قریب آ کر محبوب علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبہ کو کہا جاتا ہے جی غدیر خم کا خطبہ۔
उस गदीर खुम के खुतबा में हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ें हमारे दरमियान छोड़ी थी। अला लोगो व इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। अगर तुमने इन दो भारी चीज़ों को मजबूती से पकड़ लिया, अपना ताल्लुक इन चीज़ों के साथ अपना मजबूत किया, अपना ताल्लुक इनके साथ कायम रखा, तो जी कभी भी गुमराह नहीं होंगे। पहली चीज़ कौन सी है जी? अहदुहुमा किताबुल्लाह, पहली चीज़ उनमें से अल्लाह की किताब है। और हुवा हब्लुल्लाह, वो किताब, वो अल कुरान, वो अल्लाह की रस्सी है। आज लोगों ने रस्सियाँ भी अपनी अपनी बनाई हुई हैं। कोई किसी ने किसी को रस्सी बना लिया, किसी ने किसी बुजुर्ग को रस्सी बना लिया, किसी ने किसी सिलसिले को रस्सी बना लिया। और सही मुस्लिम की इस हदीस में अल्लाह के रसूल ने खुद उस रस्सी की तशरीफ फरमाई है कि कुरान ये हुआ हब्लुल्लाह, ये अल्लाह की रस्सी है। और आगे फरमाया मन इत्तबअहु कान अलल हुदा, जिसने इस कुरान की इत्तिबा की, जिसने अपना उठना बैठना, अपने अकायद आमाल शब और रोज के सारे मामलात वो अपने इस कुरान के मुताबिक करके कान अलल हुदा, वो हिदायत पर होगा। लेकिन वो मन तारा का, जिसने इस कुरान को छोड़ दिया, अपना ताल्लुक इस कुरान के साथ ना रखा, कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया, काना अला ज़लालतिन, सर्व गुमराही के दलदल के अंदर फंस चुके हैं, अगरचे वो अपने आप को हिदायत सब पे ऊपर समझ रहा है। हमारे साथ जुल्म क्या हुआ? हमारे साथ जुल्म, इस उम्मत के साथ सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ ना, वो यही हुआ कि इस उम्मत को कुरान के, अल्लाह के नबी तो कुरान के करीब करके गए थे, और सहाबा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने इस खुतबा में, खुतबा गदीर खुम के अंदर कुरान के बारे में इतनी बातें की, इतना कुरान के साथ जोड़ा कि कुरान कुरान कुरान, लोगों अल्लाह की किताब के साथ जुड़ के रहना। लेकिन ये उम्मत बिल्कुल ही उलट इसके साथ मामला किया, ना कुरान के साथ ये जुड़ी उम्मत, बल्कि जुड़ना क्या था, मिंबर पे खड़े होने वालों ने लोगों को कुरान से इतना डराया, इतना कुरान से दूर किया कि कुरान डायरेक्ट में पढ़ना गुमराह हो जाओगे। ये मिंबर से वाज़ेह निकल रही है सर, ये मिंबर पे खड़े होने वाला शख्स ये कह रहा हो कुरान में डायरेक्ट पढ़ना गुमराह हो जाओगे। अल्लाह नाउज़ बिल्लाह, कि यार यही अगर किताब ईसाई पढ़ता है, यहूदी पढ़ता है, गैर मुस्लिम पढ़ता है, तो हिदायत के ऊपर आ जाता है। लेकिन नाउज़ बिल्लाह अगर यही कुरान कोई मुसलमान पढ़ता है तो गुमराह हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुरान तो सर बिल्कुल खुले खुले अकायद की बात करता है, तौहीद की बात करता है, अल्लाह के नबी की इताअत की बात करता है। अगर इसके खिलाफ चलोगे तो गुमराही तुम्हारा मुकद्दर होगी। तो पहली चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो बताई, जिस चीज के साथ हमारा ताल्लुक जोड़ा था, वो अल्लाह की किताब थी। और दूसरे आपने इस्लाम ने फरमाया सानिहिमा अहलुल बैत, मेरे दूसरी बारी चीज वो अहलुल बैत है, उनके साथ उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहलि बैत, मैं अहलुल बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह का डर सुनाता हूँ, अहलुल बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। लेकिन इस उम्मत ने क्या किया जी? ये उम्मत आज तक सर कुरान के करीब ही नहीं आई, कुरान से दूर है। तो इसलिए जी इस गदीर खुम के खुतबा को सामने रखते हुए ये कुरान जो कि रसूलुल्लाह अपने आखिरी खुतबे में हमें इसके साथ जोड़ कर गए थे, इसके साथ हमारा ताल्लुक बना कर गए थे और डरा कर गए थे कि अपना ताल्लुक इससे न छोड़ना, अपना ताल्लुक इस कुरान से खत्म ना करना, वरना गुमराही तुम्हारा मुकद्दर होगी। कुरान करीम के जी हमारे ऊपर 4 हक हैं, जिस तरह हमारे माँ बाप के, हमारे दोस्तों अहबाब के, हर एक चीज के हमारे ऊपर हक है, इसी तरह अल्लाह की किताब, अल्लाह के कुरान के भी हमारे ऊपर 4 बड़े बड़े हक हैं। अगर हमने उन हुकूक की पासदारी की तो सर ये कुरान हमारे हक में सिफारिशी है, दुनिया में भी इज्जत अता कर देगा और आखिरत में भी हमें इज्जत अता कर देगा। लेकिन अगर हमने इन 4 हुकूक को पामाल किया, हमने इन हुकूक का ख्याल ना रखा, इन हुकूक को तोड़ा, सर दुनिया में भी कुरान हमें ज़लीलो रुसवा करके रख देगा कुरान से दूरी की वजह से, और आखिरत में भी अल्लाह की बारगाह से हमें ज़लीलो रुसवा करवा देगा। इसमें कुरान का नहीं हमारा कसूर होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि बहुत सी ऐसी कौमें होंगी, अल्लाह ताला इसी कुरान के जरिए बहुत सी कौमों को उरूज देगा और बहुत सी कौमों को अल्लाह इसी कुरान के जरिए जो है ना पस्ती के अंदर डाल देगा। जो लोग, जो कौमें इस कुरान को महबूब रखेंगी, अपना ताल्लुक कुरान के साथ मजबूत रखेंगी, इज्जत है उनका मुकद्दर। सर 313 1000 का लश्कर की है मुकाबला को बनता है, लेकिन कुरान उनकी जिंदगियों के अंदर था, वो कुरान वाले थे तो 313 थे 1000 के ऊपर गालिब आ गए। आज हम अरबों की तादाद में हैं, हमारे पास एटमी कुव्वत है, लेकिन इसके बावजूद हर जगह के ऊपर मार हमें पड़ रही, हर जगह के ऊपर जिल्लत का शिकार हम हैं। क्यों? वजह क्या है? वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में साहिब कुरान होकर, और हम खार हुए हैं ज़माने में तारिक कुरान होकर। तो कुरान का पहला, सबसे पहला हक जो हमारे ऊपर बनता है वो है जी कुरान के ऊपर ईमान लाना,
کہ اس بات کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، اور یہ قرآن اللہ نے اپنے آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا ہے، اور یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے جس میں انسانیت کے ہدایت کے اللہ تعالیٰ نے اصول ذکر کیے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، یہ پہلا سٹیپ ہمیں بغیر کسی محنت کے اللہ نے طے کروا دیا، ہمیں کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی، کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، کوئی مار نہیں کھانی پڑی، اور ہمیں کوئی آزمائش نہیں جھیلنی پڑی اس چیز کے اوپر، قرآن کے پہلے حق کو ماننے کے اوپر۔ ہمیں ماں کی گود کے اندر کلمہ مل گیا، ماں کی گود کے اندر ہی ہمیں قرآن کا تعارف مل گیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہمارا طے ہو گیا، پہلا حق ہم نے اللہ کے فضل سے ادا کر دیا، ہمارا قرآن کے اوپر ایمان ہے الحمدللہ۔ دوسرے نمبر پہ قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے کہ سر قرآن کی تلاوت کی جائے، یہ قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے۔ لیکن آپ ذرا توجہ رکھیے گا کہ قرآن کی تلاوت کی جائے کیسے؟ اپنے طریقے سے، مجہول طریقے سے۔ سر اگر میں آپ کے سامنے اس طرح تقریر شروع کر دوں جس طرح ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، مثلا جی میں کہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں 5 وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے، کیسا میں بے وقوف قسم کا انسان لگ رہا ہوں؟ ہم اس طرح قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس طرح قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سنن الکبریٰ کی روایت ہے کہ کتنے ہی کم من قارئین، کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ یار قرآن تو اجر و ثواب کا باعث ہے، محبوب فرما کر گئے ہیں کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو کتنی نیکی ملتی ہیں جی؟ 10 نیکی ملتی ہیں۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ محبوب نے یہ فرمایا کہ کم من قارئین، کتنے ہی قاری ایسے ہیں، کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن کیا ہوتا ہے؟ یلعنہ صاحبہ، اس پڑھنے والے کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن کو اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں جس طرح ہمارا پنجابی لہجہ ہوتا ہے، پٹھواری لہجہ ہوتا ہے پنجابی کے اندر، پشتو کے اندر، اور قرآن کی زبر زیر کو چینج کر رہے ہوتے ہیں۔ اور عزیزو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کریم عربی زبان ایک ایسی فصیح اللسان زبان ہے کہ اگر ہم نے تھوڑی سی بھی اس کے اندر چینجنگ کر دی نا، زبر کی بجائے زیر پڑھ دی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماتے ہیں تم اس وقت لن تنالوا البر، نیکی کو حاصل کر ہی نہیں سکتے، حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں نہ بھیج صدقہ کر دو۔ اب لن تنالوا البر، با کے نیچے زیر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے نیکی، کہ تم نیکی نہیں اس وقت حاصل کر سکتے۔ لیکن اگر ہم نے لن تنالوا البر با کے زیر کی بجائے با کے اوپر زبر پڑھ دی، لن تنالوا البر، کیا ہوا جی؟ سر معنی چینج ہو گیا۔ بر کا معنی ہوتا ہے خشکی، ظہر الفساد فی البر والبحر، وہاں پر لفظ بر با کے اوپر زبر ہے تو معنی ہے خشکی، یعنی اس وقت ہم خشکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں نہ بھیج دو۔ کتنا معنی چینج ہو گیا۔ اور اگر با کی اوپر ہم نے پیش پڑھ دی لن تنالوا البر، سر برا کا معنی ہوتا ہے گندم، تم اس وقت تک تمہیں گندم کنک کوئی نہیں ملنی جدوں تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں نہ دی۔ تو یہ اس طرح قرآن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن ہمارے پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس لفظ کو ہم نے لمبا کرنا ہے اس کو نہیں کیا، اور جس لفظ کو ہم نے لمبا نہیں کرنا تو اس کو کھینچ دیا، سر معنی چینج ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ محبوب آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اس کو ہم نے جیسے ہمارا پنجابی لہجہ، اس کو ہم نے اِنَّكَ لَا تَهْدِي، سر یہ ہم نے لا کو لمبا کیا تھوڑا سا، معنی یہ ہو گیا کہ محبوب آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی نہیں کرنے والے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں جی قرآن پاک پڑھ لیا لوگ میرے نامہ اعمال میں نیکیاں نیکیاں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ قرآن نے ہمارے نامہ اعمال میں لعنتوں کا اضافہ کیا ہو۔ تو اس لیے عزیزو اس چیز کو یہ آپ معمولی نہ سمجھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت ٹھیک ہے اپنے پنجابی پچھواری لہجے میں کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کوئی سکھانے والا ہی نہیں، کوئی سیکھنے والا ہی نہیں ہے، بچپن میں ہے تو قرآن سیکھا ہی نہیں ہے اور بڑے ہو گئے تو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایسا اگر ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہو اجر کے لیے، ثواب کے لیے، رب کے قریب ہونے کے لیے، اور رب کا قرآن ہمارے اوپر لعنتیں کر رہا ہوں۔ اس لیے عزیزو اس چیز سے آپ نے خصوصی طور پر بچنا ہے، اس بارے میں انشاءاللہ آخر میں اعلان کرتا ہوں۔ یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے جس خطبہ جمعہ میں، کیونکہ 2026 کا پہلا خطبہ ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا خطبہ ہم سن رہے ہیں، تو اس تلاوت کے حوالے سے میں آخر میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ اچھا جی، تیسرا حق قرآن کریم کے حوالے سے جو میرے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر، ہر کلمہ گو کے اوپر، چھوٹا بڑا بچہ بوڑھا جوان مرد عورت ہر ایک کے اوپر ہے، کہ وہ ہے جی کہ قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنا اور سیکھنا۔ آج معذرت کے ساتھ اگر کسی کو بات بری لگے تو میں ایڈوانس آپ سے معذرت کرتا ہوں، ہم نے قرآن کو پتہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ مردے بخشوانے کے لیے۔
ہم نے قرآن کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ جب بیٹی کو رخصت کرنا ہے نا گھر سے، اس وقت قرآن کریم کا نا سایہ کرنا ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ جب نا عدالت میں جانا اس وقت نا اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانی ہے، اور جب کسی معاملے میں پھنس جائیں اس وقت میں نے کہنا کہ میں نے قرآن دی قسم ہے، یعنی اپنے بات کو وزنی کرنے کے لیے، اپنے بات کے اندر سچا ہونے کے لیے، اس لیے ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے۔ نہ سر قرآن مردے بخشوانے کے لیے، اور نہ ہی قرآن بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے، چھت پہ اوپر رکھنے کے لیے، نہ ہی قرآن غلاف میں ڈال کر بہت اونچی رکھنے کے لیے ہے، اور نہ ہی قرآن عدالتوں میں قسمیں اٹھانے کے لیے ہے، نہ ہی قرآن اپنے جب مقدمات میں پھنس جائے اس وقت قرآن کا سہارا لینے کے لیے۔ نہ سر، قرآن پڑھیے، قرآن سے پوچھئے کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا، کیوں اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، یہ ہے سر مقصد کہ اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، محبوب ہم نے کتاب، یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا ہے، مبارک، یہ بڑا بابرکت ہے، جس گھر میں پڑھا جائے سر اس گھر کے اندر برکتیں، خیریں ہی خیریں ہوتی ہیں، اور لیدبروا آیاتی، تاکہ اس قرآن کی آیات کے اوپر غور و فکر کیا جائے، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ ہے جی قرآن کا مقصد۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کی آیات کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام على قلوب اقفالها، یا کہ کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں کہ جو قرآن کی طرف آتے نہیں، قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے اور سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حال ہے، ایسا ہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں۔ اور ایک اور مقام کے اوپر اللہ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، کہ محبوب یہ قرآن آپ کی طرف وہی اس لیے کیا گیا لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، اور جس تک یہ پیغام پہنچ جائے اس کو بھی آپ اللہ کے عذاب سے، اللہ سے ڈرائیں۔ یہ تھا جی قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد۔ آج اگر میں آپ سے پوچھوں، ویسے پوچھوں گا نہیں، آپ اپنے ضمیر سے، آج ہم نے کوئی بھی فیصلہ جو ہے نا ضمیر کی عدالت میں چھوڑنا ہے۔ اگر آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے کتنے ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے پورے کا پورا قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا ہے؟ چند ایسے لوگ ہوں گے، چند ایک ہاتھ کھڑے ہوں گے۔ اور ہم اس بات کے متمنی ہیں کہ یہ قرآن قیامت والے دن ہمارا سفارشی بنے گا، لیکن قرآن کو سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، کوئی کسی کے پاس وقت ہے ہی نہیں، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے قرآن کو پڑھنے کے لیے، سر کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو یہ اگر تو ہم یہ قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں، ترجمہ سیکھ رہے ہیں، تفسیر سیکھ رہے ہیں، اور چلو سیکھ نہیں رہے تو قرآن تو ہماری مساجد میں آلریڈی ترجمہ کلاس چل رہی ہے، اور ترجمہ کلاس سے ہٹ کے ہم نے ایک نیا طریقہ اپنایا تاکہ لوگوں کو قرآن سمجھ آئے۔ ایک ہوتا ہے قرآن کا درس چل رہا ہے، ترجمہ ہو رہا ہے، تفسیر ہو رہی، نہ ہم نے سر سپارے لا کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہے کہ یار سپارے ہیں، ان کو پکڑے، دیکھیں کس لفظ کا کیا ترجمہ ہو رہا ہے، کس لفظ کا ہم کیا ترجمہ کر رہے ہیں، کس لفظ کی ہم کیا تشریح اور تفسیر کر رہے ہیں، قرآن ہمیں کیسے جھنجھوڑ رہا ہے۔ ایسے ہم نے شروع کیا، خود نہیں سیکھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، ترجمہ کلاس میں تشریف لائیں، صبح فجر کی نماز کے بعد ہمارا ترجمہ کلاس ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا تیسرا ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ ہم قرآن کریم کا ترجمہ سیکھیں، سمجھیں، اور اگر ہم سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کسی ایسے عالم کے پاس، کسی قاری کے پاس بیٹھ کے قرآن کریم کا ترجمہ سیکھیں اور سمجھیں۔ لو جی، قرآن کا چوتھا اور آخری حق ہمارے اوپر، سمجھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد، بات سمجھ آنے کے بعد اپنے عقائد اور اعمال، اپنی زندگی اس قرآن کے مطابق بنانا، یہ قرآن کا چوتھا ہمارے اوپر حق ہے۔ اگر تو ہم ان 4 حقوق کی پاسداری کر رہے ہیں، ہمارا قرآن کے اوپر ایمان ہے، سارے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا میرا قرآن کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ پہلے سٹیپ کے اندر تو ہم سارے پاس ہیں، لیکن مسئلہ ہے دوسرے، تیسرے، چوتھے سٹیپ کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کے روزانہ کی تلاوت ان کا معمول ہے، چند ایک ہوں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آج تک سر قرآن کے ترجمہ پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ زندگی کے اندر شوق اٹھتا ہے نا کہ یار میں کھولوں تو صحیح، میرے رب نے مجھے کہا کیا ہے، میرے رب نے مجھے پیغام کیا دیا ہے۔ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کی کبھی کوشش نہیں کی ہوگی، تو قرآن کیسے پھر ہدایت ہے، کیسے فرقہ واریت ختم ہو، یہ نفرتیں کیسے ختم ہوگی؟ تب ہی ختم ہوگی جب ہم قرآن کے قریب آئیں گے، جب ہمارا معاشرہ قرآن کے قریب آئے گا، جب ہم قرآن کو عزت دیں گے، قرآن کو اہمیت دیں گے، تو تب ہمارے معاشرے کے اندر یہ نفرتیں ختم ہوگی۔ تو اگر ہم نے ان 4 حقوق کی پاسداری کی، 4 حقوق کو ملحوظ خاطر رکھا، تو سنن دارمی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3356، قیامت والے دن قرآن آئے گا انسانی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں، کہے گا یا ربی یہ وہ بندہ ہے جس نے میرے حق ادا کیے تھے، جس نے میرے حقوق کا خیال رکھا تھا، میرے حقوق کی پاسداری کی تھی، یا ربی آج میں آپ کی بارگاہ میں اس بندے کے حق میں سفارش کرتا ہوں، یا اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اور قرآن کی سفارش، قرآن کی شفاعت رد ہو سکتی ہے؟
اللہ کے کلام کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں رد ہو سکتی ہے جی؟ نہیں ہو سکتی. تو جس کے حق میں قرآن کھڑا ہو گیا سر اس کا بیڑا پار ہو گیا. اللہ کہیں گے ٹھیک ہے تیری سفارش قبول ہے. قرآن پھر کہے گا, یہ میں حدیث سنو دارمی کے پڑھ رہا ہوں, قرآن پھر کہے گا یا ربی اس نے میرے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں, اس کو مزید عزتوں سے نواز دے. اللہ پھر کہیں گے اے قرآن میں نے تیری شفاعت کی وجہ سے, سفارش کی وجہ سے اس کو مزید عزتوں سے نواز دیا. قرآن پھر کہے گا نہیں اللہ یہ میری وجہ سے بڑی تکلیفیں اٹھائی اس نے, یہ مجھے بیٹھ کے پڑھتا رہا تھا, نہیں پڑھتا تھا, اٹک اٹک کے پڑھتا تھا, اللہ اس کو مزید عزت دے. تو تیسری مرتبہ اللہ فرمائیں گے اے قرآن جا میں تیری وجہ سے اس بندے سے راضی ہو گیا, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا لقب اس کو دے دیا. کتنی بڑی یہ قرآن کریم ہے, ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضامندی, اللہ کی خوشنودی, یہ بہت بڑی چیز ہے جو قرآن کی شفاعت کی وجہ سے, قرآن کی سفارش کی وجہ سے مجھے اور آپ کو ملے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو, اگر ہم نے ان 4 حقوق میں سے کسی ایک حقوق کو پامال کیا ہوا, ایمان تو چلو ہم نے قبول کر لیا, ہم نے تلاوت نہ کی ہوئی, ہم نے اس قرآن کی ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش ہی نہ کی ہوئی, کوشش کی ہوئی تو عمل ہی نہ کیا ہوا, تو سر صرف یہ قرآن ہی نہیں بلکہ صاحب قرآن جس ہستی کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے, کون ہے وہ ہستی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سر وہی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, کہ یا ربی یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو مانا تو تھا کہ یہ اللہ کا کلام, ایمان تو لائے تھے, لیکن پھر بعد کے اندر اس کو پشے پشت ڈال دیا, اس کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا, اس کے حقوق کی پاسداری نہیں کی ہے اور اس کے حقوق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا. یا ربی آج میں تیری بارگاہ میں شکایت کر رہا ہوں, اور یار جس کے خلاف اللہ کا محبوب کھڑا ہو جائے وہ بچ سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو اس لیے جی اب مسئلہ میرا اور آپ کا ہے, کیا ہم اس قرآن کو اپنے حق میں سفارشی بناتے ہیں؟ القرآن حجت لک او علیک, محبوب نے فرمایا کہ قرآن یا تو تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارشی اور شفاعت بن کے تمہارے لیے نجات کا باعث بن جائے گا, لیکن او علیک, یا پھر یہ کہ قرآن تمہارے خلاف گواہی دینے والا بن جائے گا. مسئلہ میرا اور آپ کا ہے. یہ قرآن بھی اپنی جگہ کے اوپر خیر و برکت والا ہے, سفارشی ہے, اللہ کے نبی بھی سفارشی ہیں, لیکن میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے, اپنے ضمیر سے فیصلہ کرنا ہے. کوئی کسی سے نہ پوچھے, کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے, کوئی کسی طرف انگلی نہ اٹھائے, اپنے ضمیر سے پوچھیے. ہم سب کے ضمیر زندہ ہیں. کیا ہم قرآن کو اپنے حق میں سفارشی بنا رہے ہیں یا کہ قرآن کو اپنے خلاف جو ہے وہ گواہی دینے والا بنا رہے ہیں؟ ہمیں سے کتنے کہ جو قرآن کے حقوق کا خیال ہی نہیں رکھتے, تلاوت ہی, اور سر قرآن پاک کھولنے میں عرصہ ہو گیا ہوگا. ہم میں سے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جن کو قرآن پاک دیکھے ہوئے کئی مہینے گزر چکے ہوں گے. اچھا قرآن بھی اس طرح کا ہوتا ہے, پڑھنا, تلاوت کرنا, ترجمہ سیکھنا, یہ تو بہت دور کی باتیں. کئی ایسے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے سر ان کو قرآن دیکھے ہوئے کئی سال گزر چکے ہوں گے, ہوں گے مسلمان, ہوں گے قیامت والے دن جو ہے نا اللہ کے نبی کی سفارش کے امیدوار, لیکن قرآن کبھی کھولا ہی نہیں. آئیے جی دوسرا جو عہد میں نے اور آپ نے اپنے ضمیر سے کرنا ہے, ایک تو ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ آئندہ سے ہم قرآن کے سارے حقوق انشاءاللہ پورے کریں گے. ہم قرآن کے اوپر ایمان تو ہمارا ہے, ہم تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے, تلاوت کریں گے اور ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے. نہیں سیکھ سکتے, نہیں استعداد ہے تو ہم ترجمہ کلاس کے اندر, قرآن کلاس کے اندر شرکت کریں گے اور اس کے بعد قرآن کو اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی ایسے ہی ہے جی دوسرا حق. اور دوسرا جو عہد میں نے اور آپ نے اپنے ضمیر سے کرنا ہے سر, ایک حدیث پہلے سناؤں گا پھر اس حق کی بات کریں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث کا نمبر 499, ایک کم 500 حدیث کا نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑے ہی غمگین بیٹھے ہوئے, بڑے غم زدہ بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر. یار یہ آپ دیکھیے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے آپ کے ساتھ, امت کے ساتھ کتنی محبت کی ہے, کتنا پیار کیا ہے. محبوب غمگین بیٹھے ہوئے, بڑے غم زدہ. آپ نے وہ آیت تلاوت کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعاؤں میں شامل تھی, رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دو دعا وہ اللہ کے نبی نے تلاوت کی ہے. اللہم ان تعذبہم فانہم عبادک, اے اللہ اگر تو ان کو سزا دے گا, ان کو عذاب دے گا, فانہم عبادک, یا اللہ یہ تیرے بندے, وان تغفر لہم, اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے گا, فانک انت العزیز الحکیم, یا اللہ تو غالب ہے, حکمت والا, معاف کرنے والا ہے. اللہ اکبر. آپ کے میرے نبی نے, محبوب کائنات نے سر 2 آیتیں پڑھی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. پہلے غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے, یہ 2 آیات پڑھ کے, ان 2 آیات کے اندر لوگوں کے اوپر عذاب کا تذکرہ ہے, یہ 2 آیات پڑھ کے محبوب جی رونا شروع ہو گیا. آپ کی آنکھوں سے آنسو زاروں کے ساتھ نکلنا شروع ہو گیا. اللہ کو اپنے محبوب کے آنسو نکلتے ہوئے
وہ گوارا نہ ہوئے, اللہ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا, جبریل جی یا ربی جاؤ میرے محبوب کے پاس پوچھو. حالانکہ اللہ اس بات کو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ محبوب کیوں رو رہے ہیں. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور رونے کی وجہ پوچھو کہ میرا نبی کیوں روتا ہے, میرا محبوب کیوں روتا ہے, کس غم کے اندر ہے. آج جبریل علیہ السلام آتے ہیں جی اللہ کے نبی کے پاس, محبوب اللہ نے بھیجا ہے, آپ کی آنکھوں سے آنسو اللہ کو گوارا نہیں ہے, کیوں آپ رو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں. توجہ سنیے جی. محبوب فرماتے ہیں کہ یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی. یار یہ وہ نبی ہے جس کو بتا دیا گیا تھا کہ محبوب آپ کی اولاد کو ذبح کر دیا جائے گا. مسند احمد کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی حدیث لے کر آئے کہ محبوب علیہ السلام اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں تشریف فرمائے. اچانک سے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھول کر محبوب کے پاس آ جاتے ہیں اور محبوب ان کو گلے لگا کر سر رو رہے ہیں. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں, یا غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں, محبوب کیا ہوا, آپ خود بھی رو رہے ہیں, بچے کو آپ نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے, کیوں رو رہے ہیں, رونے کی وجہ کیا ہے. محبوب فرماتے ہیں کہ ابھی فرشتہ ایسا آیا تھا جو آج سے پہلے زمین کے اوپر نہیں آیا. اس فرشتے نے مجھے آ کر بتایا کہ آپ کے اس بچے کو کربلا کے اندر فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا. اور اس فرشتے نے پھر مجھے وہ اس دریا کی, اس کربلا کی, اس فرات کے کنارے جو مٹی جہاں پر میرے حسین کا خون گرے گا وہ مٹی بھی لا کر مجھے دکھائی کہ اس مٹی کے اوپر آپ کے نواسے کا خون گرے گا. پھر بھی سر آپ کو پتہ چل جائے یار آپ کے بچے کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, آپ کی تو راتوں کی نیندیں آرام ہو جائیں گی. آپ تو ہر وقت اس فکر میں ہوں گے کہ میرے بچہ کس طرح بچ جائے. یار اس پیغمبر کو, اس محبوب کو بتا دیا گیا تھا اولاد کے بارے میں کہ آپ کی اولاد کے ساتھ یہ آپ کی امت اشر کرنے والی ہے, لیکن پھر بھی کیا ہے, کیوں غم زدہ, کیوں رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو کیوں, یا ربی, تو کیا لفظ ہے یا ربی امتی. اولاد کو اللہ کے حوالے کر دیا, اولاد کی تقدیر کو سر اللہ کے سپرد کر دیا اور فکر کر رہے ہیں میرے اور آپ کے بارے میں, یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی. جبریل جاتے ہیں محبوب کے اللہ کے پاس, یا ربی آپ کے محبوب تو امت کی وجہ سے پریشان ہیں, امت کی وجہ سے رو رہے ہیں. تو اللہ نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ میرے محبوب کو جا کے بتا دو, محبوب انا سنرضیک فی امتک, ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے اور ولا نسوءک, آپ کو ناراض نہیں کریں گے. اللہ اکبر. یار اتنے پیار کرنے والا نبی, اتنی محبتیں کرنے والا نبی, جس کو اپنی اولاد سے زیادہ بڑھ کر میرا اور آپ کا خیال ہے, جو اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنی امت کے ساتھ پیار کر رہے ہیں, جو اپنی اولاد سے بڑھ کر میرے اور آپ کے بارے میں, میرے اور آپ کے بارے میں فکر مند ہے. سوال یہ ہے جی, عہد و پیمان ہم نے یہ کرنا ہے, 2026 کا پہلا جمعہ خطبہ ہم سننے کے لیے, پڑھنے کے لیے آئے ہیں. کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جس نے اتنی محبت کرنے والے نبی کی سیرت پڑھی ہو, کتنے ہم میں سے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس نے اتنے پیار کرنے والے, اتنی شفقت کرنے والے نبی کی سیرت کبھی کھول کے دیکھی ہو کہ یار ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی, ہمارے نبی کی سیرت کیسی تھی, ہمارے نبی کے شب و روز کیسے تھے. کتنے لوگ ہیں جی ایسے, چاند ایک ہو گئے, شاید کوئی بھی نہ ہو. اور یہ حال ہے جی امت کا اپنے نبی کے ساتھ. اور نبی کیا ہے جی, اپنی اولاد کے بارے میں سر دعا نہیں کر رہے, اپنی اولاد کے بارے میں سر دعا کوئی نہیں. ایک صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے, محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی کہ وہ جو مانگے گا, جیسے مانگے گا, جو بھی کوئی دعا ہوگی اللہ اس کو قبول کر لے گا. محبوب فرماتے ہیں فتعجل کل نبی دعوتہ, ہر نبی نے اپنی دعا کے اندر جلدی کر لی, دنیا کے اندر جو مانگنا تھا مانگ لیا. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام نے اپنی وہ دعا اپنی دنیا کے اندر ہی مانگ لی. اور یار قربان جائے اپنے محبوب کے اوپر. محبوب فرماتے ہیں انی اختبأت دعوتی, اور میں نے اپنی اس دعا کو چھپایا ہے. کس لیے چھپایا یار؟ اس بات کے اوپر اپنے نبی کے اوپر حیرانگی نہیں آتی کہ یار کتنی تکلیفیں دی گئی ہیں محبوب کو. طائف کے اندر لہو لہان نہیں کیا گیا ہمارے نبی کو, اور یار غزوہ احد کے اندر محبوب کو دانت کو شہید نہیں کیا گیا, محبوب کو اولاد کے بارے میں اللہ نے پہلے بتا نہیں دیا تھا. ساری جگہ پر دعا ہو سکتی تھی, اپنی اولاد کے بارے میں مستقبل چینج کروا سکتے تھے, اولاد شہنشاہوں کی طرح زندگی گزار سکتی تھی, اور اعلیٰ سے اعلیٰ مستقبل ہو سکتا تھا, سارا کچھ ہو سکتا تھا. لیکن کیا ہوا؟ محبوب کیا فرماتے, کیوں دعا نہیں مانگی, کیوں اس دعا کو چھپایا؟ محبوب فرماتے جی شفاعت لامتی یوم القیامہ, کہ میں نے وہ دعا چھپائی ہے, اس کو میں نے رکھا ہے, محفوظ کیا. کس لیے؟ اپنی امت کے لیے, قیامت والے دن شفاعت کرنے کی وجہ سے, شفاعت کرنے کے لیے وہ میں نے دعا چھپا لی تاکہ میں اپنی امت کی قیامت والے دن شفاعت کروں گا. اور امت کا دیکھیں کیا حال ہے, امت اس نبی کی کبھی سیرت کو پڑھنے کی ہی کوشش نہیں کی.
کہ پڑھے تو صحیح یار, وہ نبی ہم سے اتنا پیار کر کے گیا ہے, اتنی محبتیں کر کے گیا ہے کہ اس نبی نے اپنی دعائیں چھوڑ دی, اپنی اولاد کو اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا, اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں اللہ کے حوالے کر دیا, لیکن میرے اور آپ کے بارے میں اس قدر فکر مند ہے کہ زبان کے اوپر کیا, یا ربی امتی یا ربی امتی. اور امت نے کیا کیا, امت نے اس نبی کی سیرت کوئی نہیں کبھی پڑھا, کبھی کھولا ہی نہیں ہے, کبھی شوق ہی نہیں پیدا ہوا کہ ہم اس نبی کی سیرت کو پڑھیں تو صحیح, ہمارے اس نبی نے زندگی کیسے گزاری ہے, 23 سال کے مختصر عرصے میں کیسے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا کہ آج اربوں دلوں کے اوپر اس نبی کی حکومت ہے, آج اربوں دلوں کے اوپر اس نبی کا راج ہے جو کہ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا. کیسے ہوا انقلاب, کیسے کیا, کیا ہوا تھا, کون سی اخلاقیات تھے, کن کن چیزوں کو لے کر اللہ کے نبی چلے تھے تو پوری دنیا محبوب کے قدموں کے اندر آ گئی تھی, کبھی ہم نے کوشش نہیں کی. تو یہ جی آپ نے اور میں نے اپنے دل کے ساتھ, اپنے ضمیر کے ساتھ یہ عہد کرنا ہے. 2026 کا ابتدا ہے اور اس سال کے اختتام تک کم از کم 1 سال کے اندر ہی ہم یہ نبی کی سیرت لازمی پڑھیں. کریں گے جی انشاءاللہ کوشش.